السلام علیکم۔ گوشہ نور سننے والی سب بہنوں کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی، اور خواتین اور سلوک کا پچھلا چیپٹر آپ نے سنا، آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ من کا چور کون کون پکڑنے میں کامیاب ہوا؟ یاد ہے نا، ہمارے پچھلے چیپٹر کا نام تھا من کا چور، اور ماں جی نے جس من کے چور کی نشاندہی کی تھی اس کو کون کون پکڑنے میں کامیاب ہوا، مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو چلتے ہیں ہمارے آج کے چیپٹر کی طرف۔ اس کا نام ہے تعلق رسول۔ تو آئیں ماں جی کے کمرے میں چلیں اور دیکھیں وہاں کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم ابتدا کرتے ہیں عنوان: تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے ماں جی کی باتیں سن کر اپنے من میں جھانکا۔ اسلامی تاریخ کا ایک چیپٹر میرے سامنے کھل گیا۔ وہاں تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں سرشار صحابہ کرام، صحابیات، اور اس کے بعد ہر دور میں ہمارے اسلاف، صوفیہ کرام، بزرگان دین، ان سب کا ایمان، ان سب کا تعلق رسول، ان سب کے ایمان کا اعلیٰ معیار، اور اس ایمان کی روشنی جگمگ کرتے ستاروں کی طرح مجھے ہر طرف بکھری ہوئی نظر آئی۔ ان چمکتے ستاروں کی روشنی میں میرے ایمان کا ننھا سا نحیف سا جگنو مجھے کہیں منہ چھپاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اف، یہ کیا! میرے ایمان کا لیول اس قدر ارذل، اتنا حقیر، اور میں دعوے دار ہوں اس راہ کی۔ میں سمجھتی ہوں اپنے آپ کو راہ سلوک کا مسافر۔ صوفیہ کرام کی زندگی آنکھوں میں گھوم سی گئی۔ جی چاہا کہیں چھپ جاؤں، کوئی جگہ ایسی مل جائے جہاں مجھے کوئی دیکھ نہ پائے، اور میں کیا کروں اللہ؟ میں اپنے ایمان کے لیول کو کس طرح بہتر کروں؟ میرا وجود، میرا من، میرا تن، آج سب کچھ اتنا بدلا ہوا مجھے کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو کیا جو کچھ میں آج تک سمجھتی تھی، آج سے پہلے دیکھتی تھی، وہ سب ایک سراب تھا، دھوکہ تھا، صریحاً دھوکہ؟ شیطان نے ان کو ان کے عمل آراستہ کر دکھائے۔ میرے کانوں میں کہیں دور سے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ گونجا: اف، یہ کیا! یہ سب کچھ فریب تھا، میری سوچوں کا فریب۔ اگر یہ فریب تھا، جھوٹ تھا، تو میں آج تک اسے جان کیوں نہیں پائی؟ میں کیوں اتنی بے بہرا تھی؟ میں نے تو شاید ابھی تک سلوک کے سکول میں داخلہ بھی نہیں لیا تھا، یا شاید میں ابھی داخلہ فارم پر کرنے میں ہی کامیاب نہیں ہو سکی۔ ہائے میری قسمت! میں تو کہیں سے اس کی ایڈورٹائزمنٹ پڑھ کر اس کے سحر میں ہی ایسی گم ہو گئی کہ اپنے آپ کو سلوک کی سب سے سینئر کلاس کا سب سے سینئر اسٹوڈنٹ سمجھنے لگی۔ آج ماں جی کی باتیں مجھے میری حقیقت دکھا گئیں، میری اوقات میں لے آئیں۔ میں حقیقت کی دنیا میں کھڑی، اپنا حقیر، شکستہ پا، کرچی کرچی وجود بکھرا ہوا اپنے لہو لہان ہاتھوں سے گویا سمیٹ رہی تھی۔ کسی نے شاید درست ہی کہا ہے، عورت میں تصوراتی دنیا بسانے کی صلاحیت بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ میں انہی خیالات میں غلطاں پیچاں تھی کہ ماں جی کی آواز مجھے حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو بہت جنگی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، یہ خبر پھیلی تو بنو دینار قبیلے کی ایک خاتون تھیں جن کا نام سمیرہ تھا۔ وہ صحابیہ بے قراری سے لشکر کی جانب بڑھیں، کیونکہ خبر پھیل چکی تھی کہ نعوذ باللہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اب اس
مارکے میں شہید ہو چکے ہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، شاید وہ اس لیے چپ ہوئی تھی کہ وہ چشم تصور میں میدان احد میں پہنچ رہی تھیں، اور ہم بھی ان کا پلو پکڑے پکڑے میدان احد میں صدیوں کا فاصلہ طے کر کے پہنچ چکے تھے۔ ہمارے سامنے میدان لگا ہوا تھا، صحابہ کرام کے جسد خاکی زمین پر پڑے تھے، اور سمیرہ، صحابیہ سمیرہ رضی اللہ عنہما بے قرار چل رہی تھی۔ ہم دیکھ رہے تھے اپنی چشم تصور میں کہ وہ عورت کس طرح بے قراری سے آگے بڑھتی ہے، تو ایک صحابی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں، یہ ہے ان کا جسد خاکی۔ وہ کہتی ہے، رسول اللہ کہاں ہے؟ پھر دوسری جانب سے آواز آتی ہے، آپ کا بیٹا بھی کام آ گیا۔ وہ لمحے کو رکتی ہیں، کہتی ہیں، رسول اللہ کہاں ہے؟ پھر دوسری جانب سے کوئی بولا، تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ لیکن اس دفعہ بھی اس کی بے قراری رسول اللہ کے لیے تھی۔ وہ بے چینی سے پوچھتی ہیں، مجھے بتاؤ رسول اللہ ٹھیک ہیں؟ کہاں ہیں رسول اللہ؟ وہ کس حال میں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے دکھاؤ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ جب چہرہ مبارک پر نظر پڑی تو بے اختیار بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سلامت ہیں، موجود ہیں تو ہر مصیبت ہیچ ہے۔ اس واقعے کو سیرت ابن حشام نے کوٹ کیا ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں انہی شہداء کے بیچوں بیچ چلتی ہوئی صحابیہ سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا استقلال عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وافدگی دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا انداز اور ان کے اطوار دیکھ کر یقیناً احد پہاڑ بھی انہیں سلام کر رہا ہوگا۔ شاید احد کا پہاڑ بھی ان کی اس محبت رسول پر آبدیدہ ہو گیا ہو۔ وہاں کی ہوائیں بڑھ بڑھ کر ان کے پاؤں کا بوسہ لے رہی ہوں گی۔ اس دن شام کا ڈوبتا ہوا سورج سمیرہ رضی اللہ عنہا کے عشق کا یہ انداز دیکھ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہوا غروب ہوا ہوگا۔ میں اسی میدان احد میں کھڑی تھی، میرے سامنے ایک منظر تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک وجود پر لگے زخم سجائے احد کے پتھریلے پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ وہ سنگلاخ چٹانیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف پر تڑپ اٹھیں، انہوں نے اپنا سینہ وا کیا، وہاں ایک غار سا بن گیا۔ اس غار میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے اس لمحے کس طرح وہ جواں سال بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے نازک ہاتھوں میں پانی کا تسلا بھر کر نیچے سے پانی لے کے آئیں۔ میں سوچتی ہوں اس وقت بی بی کی کیا عمر ہوگی، وہ کم عمر بیٹی کس تڑپ کے ساتھ پانی کا بھرا ہوا تسلا اٹھائے پہاڑ پر چڑھی ہوں گی۔ جب میں نے اس مقام کی زیارت کی تھی، احد کا پہاڑ دیکھنے، جب ہم اس جگہ پر پہنچے تھے تو وہاں جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں چڑھنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ مقام اچھی خاصی بلندی پر واقع ہے جہاں سے لاڈلی شہزادی بی بی فاطمۃ الزہرا خاتون جنت، جنتی عورتوں کی ملکہ، برنا پا دھات کا تسلا اٹھائے اپنے بابا کے زخم دھونے کے لیے پانی اٹھا کر لائی تھیں۔ وہ پتھر آج بھی اس خاتون جنت کی عظمت کو سلام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ میں ان پتھروں پر بی بی فاطمہ
سلام اللہ علیہ کے صبر و استقلال سے چلتے ہوئے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ کے پاکیزہ وجود اطہر کی خوشبو آج بھی اس مقام میں رچی بسی ہوئی ہے۔ ماں جی کی آواز مجھے لمحہ موجود میں لے آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، تو یہ معیار تھا ان خواتین کی محبت رسول کا۔ ان کا معیار محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہوئے جب ہم اپنی جانب دیکھتے ہیں تو ندامت اور شرمندگی کے سوا ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ان کے لہجے میں تاسف نمایاں تھا۔ پھر ہم کیا کریں ماں جی؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو لائے ہیں نا۔ مجھے اس لمحے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے وجود نے ایک نیا جنم لیا ہو، ایک نیا انداز فکر مجھے دے دیا۔ ماں جی کی ان باتوں نے، ان کی محبت دل میں محسوس کرتے ہیں۔ ان کے نام پر ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرنا، ان کی باتیں سننا ہمیں سکون دیتا ہے ماں جی۔ پھر اس تعلق کو ہم کیا نام دیں؟ میں نے سوال کیا۔ جیسے میرے وجود نے ایک نئے انداز میں سوچنا سیکھا تو میرا انداز فکر یکسر بدل گیا۔ آج مجھے اپنی آواز ہی اجنبی لگ رہی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے ہم کسی نئے ملک میں آتے ہیں۔ ہمارا بچہ پہلے دن سکول میں آئے جہاں کی زبان بھی اجنبی ہو اور لوگ بھی۔ اس بچے کے پاس وہاں کے معیار کے لوگوں کا نہ تو پہناوا ہو اور نہ ہی سامان، اسے سب یہاں نئے سرے سے سیکھنا ہو۔ پچھلی زندگی میں جو بھی سیکھا، جو بھی جانا، وہ اس دیس میں یہاں آ کر سب کچھ ختم ہو گیا، ارزل ہو گیا۔ ماں جی، آپ کی یہ سب باتیں سننے کے بعد اگر ہم دیانتداری سے اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو وہاں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور ہم میں 14 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ ہم کمزور ناتواں ان کی قربت صحبت سے تزکیہ کیسے پا سکتے ہیں، اور نہ ہی صحابیات کے زیر تربیت رہ کر ہم اپنا ایمان بہتر کر سکتے ہیں۔ پھر ہم کیا کریں ماں جی؟ ہم کیا کریں؟ میری بے بسی، میرے آنسو ترلے ڈالتے ہوئے ماں جی کے وجود سے لپٹ لپٹ جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اپنے بندوں کی اصلاح تربیت کے لیے اللہ اب کوئی نیا پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ زندگی کے باقی امور کی طرح اسلامی معاشرے میں خواتین کا کردار، گھریلو زندگی میں خواتین کے مسائل، ان سب معاملات میں مکمل رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ کسی ماہر معلمہ کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ آج بھی اپنی امت کے احوال سے آگاہ ہے۔ تزکیہ نفس ہو رہا ہے آج بھی بیٹا۔ زمان و مکان کی قید سے بالکل آزاد، بالکل مبرہ اپنے دل کو مضبوط کرو، اپنا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پختہ کرو تو اللہ تمہارے لیے کوئی راہ نکال دے گا۔ اللہ والوں کی قربت میں بیٹھنا، ان کی صحبت کو اختیار کرنا، ان سے اپنا قلبی تعلق قائم کرنا، یہ سب آپ کے کرنے کے کام ہیں۔ سینہ بسینہ یہ نور نبوت آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ پر بھروسہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سب باتیں جب سمجھ میں آ جائیں، یہ تعلق، یہ رشتے اللہ کریم کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت گزارنے ہیں، نبھانے ہیں، تو الجھنیں اپنے آپ ختم ہونے لگتی ہیں۔ جب ایک عورت ان رشتوں میں ستائی جاتی ہے تو وہ پوری شخصیت سے ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، اور ایک بکھرا ہوا وجود
اپنے رب کی عبادت میں یکسوئی نہیں پا سکتا، پھر وہ شکوے شکایت میں پناہ ڈھونڈتا ہے یا پھر اپنی بے بسی پر نوحہ رہتا ہے۔ میں ماں جی سے کہہ رہی تھی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہمارا آج کا مضمون ختم ہوا۔ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ شاید کوئی ایسی خاتون آپ کے ارد گرد بھی موجود ہو جن کے لیے یہ الفاظ، یہ اسکول آف تھاٹ کچھ کام آ جائے اور ان کی الجھنیں ختم ہو جائیں، ان کی پریشانیوں میں ہم کمی کا سبب بن جائیں، اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، آپ کے لیے بہت دعائیں اور ان سب کے لیے بہت دعائیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں۔ گوشہ نور کے پلیٹ فارم پر، گوشہ نور کے چینل پر اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم اگلے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔